فرانس میں اور پھر وہاں کے صدر پریزیڈنٹ آف فرانس اس کے باقاعدہ ہدایات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو باقاعدہ سرکاری عمارات پر آویزاں کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جس چیز سے دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی بھی انسان کی دل آزاری ہو، کوئی بھی اس کو اظہار رائے کے سے تعبیر نہیں کرتا، اس کو جرم کہا جاتا ہے۔ اور اس پر یورپ کی عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، اس پر وہاں کی یورپی پارلیمنٹ کی آراء بھی آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ پھر اس کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کا ایک رکن ملک وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اور میں فرانس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، ملا محمد عمر وہاں کے امیر تھے، اس زمانے میں بامیان کے اندر بدھا کے بت کو توڑنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، اس پر گولے برسائے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اگلے روز یا اس سے اگلے روز فرانس کے سفیر سے میری ملاقات طے تھی، اور انہوں نے میری ملاقات احتجاجاً منسوخ کر دی کہ چونکہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں اور وہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، تو انہوں نے میری ملاقات منسوخ کر دی تھی۔ اگر بامیان کے بدھا کے بتوں کے اوپر تمہاری دل آزاری ہوتی ہے اور تم اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہو فوری طور پر، تو پھر آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی جو امت مسلمہ کی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کا آپ کو احترام کیوں نہیں؟ اور پھر یاد رکھیے، اگر ایک فرد کوئی جرم کرتا ہے تو اس فرد کے جرم کو تو ریاست کنٹرول کرتی ہے، لیکن اگر حکمران خود ایک ایسا اقدام کرتا ہے تو یہ تو خود مسلمانوں کے خلاف جیسے اعلان جنگ کر رہا ہے، دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اس صورتحال میں پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ وہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور جو تاجر طبقہ ہے اور جو کاروباری طبقہ ہے جو وہاں سے مال لاتا ہے، وہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے منسوخ کرتے ہیں، چاہے حکومت کی سطح پر ہوں چاہے ہمارے کاروباری طبقے کی سطح پر ہوں۔ ہم ان سے اپیل کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جو مال ہماری مارکیٹوں میں پڑا ہوا ہے اس کے تو پیسے ادا ہو چکے ہیں، لیکن علامتی طور پر لوگ اسے کہنا چاہتے ہیں اپنا تھوڑا سا نقصان اٹھا کے کہ وہ ان کی مصنوعات کو خریدنے کا بائیکاٹ کریں، اور ریاست کی سطح پر ہو، حکومتی سطح پر ہو، یا وہ ہمارے تاجر طبقے کے اور کاروباری طبقے کی سطح پر ہو، تمام وہ معاہدات جو ان کے ساتھ یا تو پائپ لائن میں ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیں، اور آئندہ کے لیے بھی ایسے ممالک کے ساتھ ہم تجارتی روابط ختم کر دیں، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی برحق ہم اس کی توہین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ اس کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ عجیب یورپ ہے کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی توہین ہوتی ہے تو اس کی عزت و ناموس کے لیے بھی وہاں کا مسلمان کمیونٹی باہر آتی ہے میدان میں۔ تو یہ لوگ جو مذہب کے حوالے سے بے حس ہو چکے ہیں اور اپنی بے حسی کو برداشت کا نام دیتے ہیں، اور جب مسلمان اس پر احتجاج کرتا ہے
تو اس کو عدم برداشت سے وہ تعبیر کرتے ہیں، یہ سوچ ہمیں قبول نہیں، یہ فلسفہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ عقل ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اس حد تک کہ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور ہم آئندہ کے لیے ان کے ساتھ جو کاروباری رابطہ ہے وہ توڑ دیں۔ اور اس کے لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورا ہفتہ احتجاج ہم منائیں گے، تاکہ ملک کے ہر حصے میں لوگ مظاہرے کریں، احتجاج کریں، روزانہ کسی نہ کسی صورت میں پبلک جو ہے وہ روڈوں پر آئے اور کتبے اٹھائے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں۔ پورا ایک ہفتہ مکمل ہم ہفتہ احتجاج کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔